الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے۔ نظام اسلام پر بہت ہی جامع آیت ہے یہ۔ جمعہ کے خطبے میں عام طور پر یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے آخر اس آیت کے اندر کیا ایسا راز ہے، کون سی ایسی جامعیت ہے، اور جمعہ کے خطبے میں یہ آیت کا پڑھنا کب سے شروع ہوا، کیوں کر شروع ہوا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ، یہ وہ بزرگ ہیں، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے دور کا جو عدل ہے اور ان کا جو نظام حکومت ہے اور ان کا جو منصفانہ مزاج ہے، جس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، بالکل اسی طرح کا نظام عدل قائم تھا۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب تک حضرت کی حیات رہی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عدل و انصاف کا جو اثر ہے وہ جنگلات میں جانوروں پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا۔ بھیڑیا اور بکری ایک ہی کنویں سے، ایک ہی من سے پانی پیا کرتے تھے۔ بھیڑیا کی کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بکری پر حملہ کر دے۔ انسانوں میں جو عادلانہ مزاج ہے، وقت کے بادشاہ میں جو منصفانہ نظام ہوتا ہے،
نظام کی جو بہتری اور بھلائی ہوتی ہے اس کا اثر بہت دور دور تک ہوتا ہے۔ ملک کا بادشاہ اگر عیاش ہے، ناہنجار ہے، شراب خور ہے، سٹہ باز ہے، جوئے باز ہے، زانی ہے، شرابی ہے، تو پھر رعایا پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ ایک موقع پر دیکھا گیا بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا تھا۔ دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ جا کر دیکھے تو یقیناً حضرت کا وصال ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تیرے بعد، خلفائے راشدین کے بعد، تیرے گھرانے سے، تیرے خاندان سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کے چہرے پر سیاہ نشان ہوگا اور وہ پوری دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ یہ اشارہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہی کے دور سے جمعہ کے خطبے میں اس آیت کا پڑھنا شروع ہوا۔ اس سے پہلے یہ مزاج اور رواج نہیں تھا، حضرت ہی کے دور سے شروع ہوا۔ اور ایسا نہیں کہ بادشاہ وقت کوئی کام کر دے اور اس وقت کے علماء خاموش ہو جائے، ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ حضرت کے دور سے جب اس آیت کے پڑھنے کا مزاج ہوا، حضرت بہت زیادہ جمعہ کے خطبے میں ہر موقع پر اس آیت کو پڑھتے تھے۔ تو اس وقت کے علماء نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اس آیت کے اندر آپ کو آخر ایسا کیا لگتا ہے کہ آپ مستقل ہر جمعہ کے خطبے میں یہ آیت پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، کیا تم نے اس آیت کی جامعیت کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اس آیت کی جو حقائق ہے، نظام اسلام ہے، اسلام کا جو منصفانہ نظام ہے اور پورے کا پورا اسلام کی جو خوبیاں اور محاسن ہیں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے رکھا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا جو مزاج ہے، اگر کسی کافر، مشرک، ملحد کو دعوت دینے کا موقع پڑے، حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں جب تم کسی کافر کو دعوت دینے کی ضرورت پڑے، تمہیں احساس ہو کہ شاید اسے ہم دعوت دیں، یہ ہماری دعوت کو قبول کر کے اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا صرف اس آیت کو پڑھ کر اس کے مفاہیم سمجھا دو، اس آیت کا ترجمہ کر کے، اس آیت کے اندر جو پروگرامز ہیں، اس آیت کے اندر جو نکات ہیں، اس نکات کو اچھی طرح سے سمجھا دو، پھر اسلام کی طرف مائل ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اتنی زیادہ جامع اور مانع آیت ہے، اور اس آیت کے اندر 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں، میں دھیرے دھیرے آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں اسلام لائے، مسلمان ہوئے، اسلام قبول فرمایا، حضرت یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے بڑے سردار مانے جاتے تھے۔ قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے، قبیلہ کبھی اسے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا تھا، اس لیے کہ قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے وہ پورے قبیلے کی شان، پورے قبیلے کی عزت مانی جاتی ہے۔ حجر اسود کا مسئلہ کھڑا ہوا، عرب کا وہ دور جہالت، چاروں طرف سے لوگ تلواریں سونپ کر کھڑے ہو گئے، حجر اسود کو ہم ہاتھ لگائیں، ہم اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھیں گے، بالکل ماحول گرما گرمی کا تھا۔ پھر اتفاق ہوا،
सबसे पहले शहर के अंदर दाखिल होगा, उसके फैसले को तस्लीम करते, मंजूर करते, वो जो भी फैसला करेगा मंजूर है। अल्लाह की भी शांति। सबसे पहले जो सुबह सवेरे हरम मक्का में दाखिल हुआ, उस ज़ात गिरामी को हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया, लोगों अगर तुम इस तरह करोगे, इतने सारे लोग हैं, हर शख्स हजर अस्वद को उठाकर उसके जगह पर रखने की तमन्ना करेगा। जाहिरी बात है, यक्का दुक्का कोई आदमी छूट जाएगा, जो छूटेगा वहां से फिर फसाद शुरू होगा, इसलिए मेरे फैसले पर तुम लोग राजी हो जाओ। लोगों ने कहा बिल्कुल, आप तो अमीन है, सादिक है, आपके इंसाफ पर हमें पूरा एतमाद है, पूरा भरोसा है, आप आदिल बादशाहों के आदिल हैं, आपके अदल इंसाफ पर कौन शक करेगा। ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हम आपके बिल्कुल इस तर्ज इंसाफ पर राजी रहेंगे, आप जो भी चाहे फैसला कर दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो हर कबीले का एक सरदार आए, हर कबीले से एक सरदार आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनके दिमागों में उसी वक्त फरमा दिया, जो कबीले का सरदार होता है वो पूरे कबीले का तर्जमान होता है, और सरदार का कोई फैसला लेना गोया कि पूरा कबीले का कबीला फैसला लेना इस तरह होगा। कोई शराफत और बुजुर्गी उस कौम के सरदार को पहुंचेगी तो गोया के पूरी कौम को, उसकी पूरे कबीले को उसकी बुजुर्गी, उसकी शराफत नसीब हुई। क्या तुम लोग राजी हो? लोगों ने कहा बिल्कुल हम राजी हैं, आप फैसला फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक रुमाल निकाल कर बिछा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजर अस्वद को इस पर रखो, और हर कबीले का सरदार आकर रुमाल के कोने पकड़कर उठाओ। इस तरह झगड़ा भी ख़त्म, पूरे कबीलों को भी उसकी शराफत और उसकी बुजुर्गी मिल गई, इधर झगड़ा भी ख़त्म हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से हजर अस्वद को भी उसके मकाम पर रख दिया गया। इस तरह के मसाइल थे, और कबीले के सरदार को किसी के सामने झुकने नहीं देते थे। अरबों का अपना मिजाज था, हमारे खानदान का बड़ा आदमी किसकन तो जाकर झुकना, वो नहीं हो सकता, हमारे खानदान की शान होना। लेकिन खानदान का जो बड़ा रहता ना, उसके अंदर वो कैपेसिटी रहना, चुप उम्र बढ़ जा को बड़ा ऐसा नहीं, उसके अंदर दिमाग रहना, सलाहियत रहना, हिकमत रहना, अल्लाह की मोहब्बत रहना, रसूलुल्लाह के तरीक़े मालूम रहना, उलमा से अक़ीदत मोहब्बत रहना, उलमा के पीछे चलना और मालूम करने वाला इंसान रहना। मसला खड़ा हो गया, मालूम नहीं है, क्या करती? आकर बैठना मस्जिद के इमाम साहब के पास, हजरत ऐसा मसला है, हमारी समझ से बाहर है, मैं हमारे अपने कबीले का बड़ा इंसान हूँ, ये मसले का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताओ। आज हमारे शहर में फैसले कैसे हो रहे मालूम? उन्हें पुकार दिला तलाक, 3 बार पुकार दिला, 4 जने बेटे, क्या रे क्या किदा, जरा गुस्से में आपको पुकार दिला, जा रहे गुस्से में क्या की बोल दिला, माफ होगा, जा रहे जाको तेरी जरूरत रख ले, जिंदगी कर जा रहे। किसके बाप दादा के घर का कानून भाई? कुरान के साथ सरी मजाक हो रहा है। अल्लाह के नबी की शरीयत की दज्जियां भी कह रहे, अल्लाह का अजाब नहीं आया तो फिर क्या होगा? बहुत सारे इंसाफा, बहुत सारे पैसे ऐसे हो रही। एक घर में 4 जने बेटे, क्या कि नहीं होना था होगा, जा रहे क्या नहीं होना था होगा। कुरान का खिलवाड़ बना रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी, इसी शरीयत को जिंदा करने के लिए सहाबा ने अपनी जानों को कुर्बान किया है। शरीयत की बका के लिए, इस्लाम की बका के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पेट पर पत्थर बांधे हैं। हुजूर के जिस्म अत्थर पर पत्थर पड़े हैं। नबी अत्थर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
کڑوی کسیلی سب برداشت کیے ہیں. آج ہمارا مسئلہ ایسا ہے، شریعت کا کوئی حکم آیا ہماری منشا کے خلاف، ہماری سوچ کے خلاف، ہمارے خاندان کے خلاف، ہاں سم تھنگ نہیں ہو سکتا. شرعی مسائل میں سم تھنگ نہیں، جو شریعت بولتے اس پر چلنا، یہ سم تھنگ. اللہ معاف فرمائے. دیکھو ہمیں ایسے احکامات جب توڑتی دیکھو، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. زندگی میں بے چینی ایک خاندان میں ایک آدمی کرتا ہے، خاندان کے بڑے بڑے 4 آدمی بٹھا کر فیصلہ کرے بیچ ڈالے، پورے خاندان پر وبال ہو رہا ہے، پورے خاندان پر عذاب. رولز کیسا ویسا چلنا، اسے ویسا فالو کرنا، ویسا چلے تو ویسا فالو کرے تو اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتے، اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہوتے. حضرت یحییٰ بن اقسم پورے اس قبیلے کے سردار تھے. حضرت یحییٰ بن اقسم کے دل میں خیال آیا، بہت ساری باتیں سن رکھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی دعوت کا طرز، اللہ کے نبی کا طریقہ، حضور کے طور طریقے، فلاں سب بہت کچھ سن رکھا تھا. اب سامنے سے دیکھنا بھی تھا. حضرت یحییٰ بن اقسم نے ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھوں گا اور میں دیکھوں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں جس پیغمبر کی اتنی واہ واہ ہو رہی ہے، کچھ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، کچھ لوگ تعریف کر رہے ہیں، کچھ وہ ہو رہا ہے، ایک دم ایک نیا ماڈل آیا تھا نا، ان کے لیے نیا تھا، لیکن خدائی نظام کے لیے چیز نہیں تھی. آدم صفی اللہ سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ایک ہی مشن تھا، جو مشن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر چل رہا تھا. مشرکین کے لیے نیا نظام تھا، کفار کے لیے نیا نظام تھا، ان کے دماغوں میں کچھ اور چل رہا تھا، کچھ اور ہو رہا تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج تحقیقی مزاج ہوتا ہے، پوری دنیا بول رہے نہیں میں بھی دیکھوں، میں بھی تحقیق کروں. یہ ہے نا بڑے پختہ لوگ ہوتے ہیں، یہ اسلام کا مزاج یہی ہے. ایک آدمی کسی کے بارے میں کیا بول رہا ہے، انہیں پیچھے بیٹھ کر فوراً فیصلہ کر لیا. حضرت لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی آ کر اگر بولیا، انہیں ایک انکی پھوڑ ڈالا تو بھی یقین نہیں کرنا، سامنے والے کو بلا کر پوچھنا، ہو سکتا ہے انہیں 2 انکیاں پھوڑیا رہیں گا، آ کر بتا رہا ایک انکی پھوڑ ڈالا. اسی لیے مکمل 2 طرفہ بات سننا. بعض لوگ اسی طرح کے مزاج کے ہوتے ہیں، چاہے محاسن ہو چاہے اس کا ضد ہو، دونوں چیزیں. بعض لوگ جیسے سنتے فوراً بدزن، کہہ رہے حضرت کیا بولے کرتے نا، ارے ایسا کرتے، ڈائریکٹ جا حضرت کو پوچھیں گے حضرت تمہارے سے متعلق ایسی بات ہے؟ نہیں، کل تک سلام کرتا تھا، دوسرے دن ادھر سے پتلی گلی سے کٹ، کیوں کون کی کیا کی بولا، انہیں سن لیا. ایسا نہیں تھا. یہ اسلام کا مزاج بھی نہیں اور مومن کا بھی مزاج نہیں ہے. اسلام کا بھی مزاج نہیں، مسلمان کا بھی مزاج نہیں. مسلمان کا مزاج کیا ہے؟ 10 جنے بولے، میں جا کر براہ راست صاحب معاملات سے پوچھنا، السلام علیکم جے تمہیں میرے دوست تمہارے بارے میں اسی بات پھیل رہنا کیا قصہ؟ سامنے پوچھے تو اسے میں معلوم ہوتا تھا. صحابی رسول حضرت یحییٰ بن اقسم کا یہی مزاج تھا.
حضرت اقسم بن سیفی جب سنے کہ اللہ کے نبی کا یہ دعوت، یہ مزاج، یہ کردار، ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا۔ یہ داعیہ کیا تھا؟ میں جا کر براہ راست بیٹھوں، لیکن قبیلے کے جو سردار ہوتے تھے، دیکھو لے کر چلنے کا جو مزاج ہوتا نا، انہوں فیصلہ لے تو ہو گیا، قبیلے کے لوگ خاموش ہوتے نہیں۔ حضرت اقسم بن سیفی قبیلے کے لوگوں کو جمع کرے، بٹھے، انہوں بولے میرے دل میں ایک بات آ رہی، میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے مجھے بتاؤ۔ دیکھو تب نبتا مسئلہ۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ حضرت بتائیے کیا مسئلہ ہے، کیا بولنا چاہتے ہیں۔ حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سرزمین مکہ پر سنتا ہوں کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ باتیں بہت اڑ رہی ہیں، لیکن یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، ہمارے جو مشرکانہ عقائد ہیں اس کے خلاف ہے۔ ہمارے پاس اتنے سارے خدا ہیں، کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے اصنام کی ہم پوجا کرتے ہیں، ایک آدمی اگر کھڑا ہو کر مخالفت کرتا ہے تو اسے جا کر سمجھانا چاہیے، اسے منانا چاہیے۔ میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس آدمی کے پاس جاؤں، اسے مناؤں اور اسے سمجھاؤں، اسے یہ کہوں کہ میں ہمارے آبا و اجداد کا یہ دین ہے، اس دین سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں، اگر آپ جاتے ہیں تو ہماری ناک نیچے ہو جاتی ہے، ہماری شان کے خلاف ہے، اس لیے قطعاً ہم آپ کو وہاں جانے نہیں دیں گے، لیکن آپ کی طرف سے جو بھی پیغام ہے آپ بتائیے، ہم اس پیغام کو لے کر ان رسول اللہ کے پاس جائیں گے۔ اقسم بن سیفی نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، پوری قوم میں سے، پورے ہمارے قبیلے میں سے 2 اچھے انٹیلیجنٹ افراد کو چنو، بہت ذہین فتیل رہنا، اعلیٰ درجے کی ظرافت، اعلیٰ درجے کا ذہین، اچھے ماہر ذہین 2 لوگوں کا انتخاب کر کو کل میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر پورے قبیلے میں سے چھانٹ کر چن کر 2 آدمیوں کو چن کر اقسم بن سیفی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، کہا کہ سردار دیکھیے یہی ہے ہمارا سرمایہ، آپ اسے قبول فرمائیں۔ اقسم بن سیفی نے پوری بات سمجھا دی۔ وہاں جا کر ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرنا، دیکھو کتنی اس پورے واقعے کے اندر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ یہاں ایک بات کیا سمجھ میں آ رہی، اللہ کے نبی حق پر ہیں، حضور کا دین حق پر ہے، اللہ کے نبی کی شریعت حق پر ہے، مشرکین اللہ کے نبی کو سمجھانے جا رہے ہیں۔ یحییٰ بن اقسم کہہ رہے ہیں دیکھو وہاں جب جاؤ تو بے ادبی نہ ہو، یہ مزاج دعوت ہے ہر زمانے میں، اگرچہ کہ باطل کافر اللہ کے نبی کے دربار میں جا رہے، ان کی ذہانت، ان کی سمجھداری دیکھو۔ یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں کہ جاؤ، لیکن وہاں جانے کے بعد قطعاً بے ادبی نہیں کرنا، بے اصولی نہیں کرنا۔ وہاں جا کر بیٹھنے کے بعد پہلے ان کے اصول و ضوابط کیا ہے معلوم کرو، اسی اصول و ضابطے پر ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرو، ٹھیک ہے؟ صرف 2 باتیں لے کر گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آ کر انہوں نے سوال کیا من انتا وما انتا۔ پہلا سوال کیا تھا؟ من انتا، آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ وما انتا، اور اب کیا ہیں؟ پہلا سوال کہ آپ کون ہیں، دوسرا سوال آپ کیا ہیں۔
پہلے سوال کے جواب میں من انت، آپ کون؟ دوسرے سوال آپ کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی کا نسب پوچھنا چاہا، حضور علیہ السلام نے صرف والد محترم کا ذکر کرنے کے بعد سکوت اختیار فرمایا۔ یہ دونوں اتنا متاثر ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد میں یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ پوری آیت پڑھو۔ یہ جو یحییٰ بن اقسم بن سیفی کے جو انٹیلیجنٹ لوگ تھے آئے، انہوں نے جب سنا تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی، فرمانے لگے آپ دوبارہ پڑھیے اس کو۔ حضور علیہ السلام بھاگ گئے، پہچان گئے کہ قرآن کی آیت اللہ کا کلام ان کے دلوں پر اثر کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پڑھا، انہوں نے کہا دوبارہ پڑھیے، پھر سے بارہ پڑھا، اب 2 بار مطالبہ ہوا، تیسری بار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کو اتنی کثرت سے پڑھتے گئے، اتنی کثرت سے پڑھتے گئے تو یہ 2 جو افراد آئے تھے ان کو یہ یاد ہو گئی۔ اس آیت کو یاد کر کے اقسم بن سیفی کے پاس گئے، جا کر فرمایا کیا بندہ ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا، جس کے پاس آپ جانا چاہتے تھے شاید یقیناً آپ جاتے تو ہمارے سے زیادہ فائدہ ہو جاتا، اتنی ساری بات ہوئی، آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں؟ اس کے جواب اتنے مختصر، اتنے شاندار انداز میں آئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ پڑھا، ایک مصرع پڑھا، ایک شعر پڑھا، اس طرح کی ترجمانی انہوں نے کی۔ یحییٰ بن اقسم بن سیفی نے فرمایا پڑھو، دوبارہ پڑھو، کیا پڑھتے ہو؟ اس کے بعد جو اللہ کے نبی کی زبان مبارک کی آیت سن کر آئے تھے وہاں کر پڑھنے لگے، پڑھنے لگے، پڑھنے لگے۔ ادھر یہ 2 شخص پڑھ رہے تھے، اقسم بن سیفی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فرمایا لوگوں آپ جو چاہتے ہیں کر لو، آپ کے من میں جو ہے میں آپ پر چھوڑتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، ابھی میں رخت سفر باندھ رہا ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو تو آؤ میرے ساتھ تم بھی چلو، ہم پورے قبیلے کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہی وہ آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھا، پھر سنا، پھر منتقل ہوا تو اقسم بن سیفی ماں اپنے پورے قبیلے کے اسلام میں داخل ہوئے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں اسلام میں آنے کے بعد انہوں نے فرمایا اس آیت کو جب میں نے سنا، اس کا پہلا ہی جملہ تھا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم فرماتے ہیں عدل کا۔ اب پورے عرب معاشرے کے اندر بے روی ہے، عدل و انصاف نہیں ہے، ظلم زوروں پر چڑھا ہوا ہے۔ یہ ظلم سے ہم تنگ آ چکے تھے۔ جس پیغمبر پر قرآن نازل ہو رہا ہے عدل کا، ایسے وقت میں جب آگ لگ چکی ہے، اس وقت پانی اور مرہم کا کام کرے یہ پیغمبر اور نبی ہی کر سکتے ہیں، علاوہ پیغمبر اور نبی کے کسی دوسرے کی بس کی بات نہیں۔ جب ہم نے پوری آیت کی جامعیت کو دیکھا، عرب معاشرے کے اندر جو برائیاں تھی اس کی دگنی رقم پر شہرت پر اس آیت کے اندر ہاتھ رکھ کر بتایا گیا یہ 6 وہ چیزیں ہیں تم اپنی اصلاح کرو۔ جب یہ 6 چیزوں کی اصلاح ہو جاتی ہے تو معاشرے کا جو بیس ہے یہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو میں نے 6 چیزوں پر غور کیا اور میں نے پورے عرب کے معاشرے پر غور کیا۔ پورے عرب معاشرے پر غور کرنے کے بعد جو چیز مجھے سمجھ میں آئی، یقینی طور پر یہ قرآن اللہ کا قرآن ہے، یہ پیغمبر اللہ کے نبی ہیں، علاوہ نبی کے اتنا جامع قرآن کوئی پڑھ نہیں سکتا، کسی پر اس کا نزول نہیں ہو سکتا۔ بھائیوں قرآن نازل ہو رہا ہے،
मुशरिकीन कबीले के कबीले इस्लाम में दाखिल हो रहे और कुरान नाजिल होकर 1400 साल हो गया। हम कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, लेकिन कुरान के पढ़ने और सुनने का हमारे दिलों पर राई के दाने के बराबर भी असर नहीं है। एक पहाड़ के पास खड़े होकर कुरान पढ़ो, लो अंजलना हादल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। पहाड़ के पत्थर फूटकर पानी निकलने लगता है, लेकिन इंसान का दिल गुनाह करते 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 इतना ज्यादा सख्त हो गया, पहाड़ के पत्थर फूटकर पानी निकल रहा है, लेकिन यहां इंसान का दिल पिघल कर इसकी आंखों से कभी आंसू जारी नहीं है। मैं आम इंसान की बात नहीं करता, मैं मुसलमान की क़ैद लगाकर बात करता हूं, इसलिए कि मुसलमान इस्लाम का मुकल्लफ है। और जितनी आफतें हैं उनमें से सबसे बड़ी आफत यह है कि दिल का सख्त हो जाना। जितनी आफतें हैं दुनिया के अंदर, इन सारी आफतों में एक बहुत बड़ी आफत और मुसीबत यह है कि दिल का सख्त हो जाना। जिसका दिल सख्त हो गया उस पर कुरान असर नहीं करता। जिसका दिल सख्त हो गया उसे कभी अल्लाह के नाम पर रोना नहीं आता। जिसका दिल सख्त हो गया कभी अल्लाह के सामने उसका दिल पिघलता नहीं। इसके रुकू बराए नाम रुकू, इसके सजदे बराए नाम सजदे, इसका पढ़ना बराए नाम पढ़ना। रुब्बा कारीन वल कुरान यलानहु, बहुत सारे कुरान पढ़ते हैं, पढ़ने वाले कुरान पढ़ते हैं और कुरान उन पर लानत करता है। ये सब क्या मिसालें हैं, क्या चीजें हैं सब। आज अजान होती है, हमारे दिलों पर असर नहीं हो रहा। सहाबा के वाक़ियात, नबी के वाक़ियात हमारी आंखों के सामने, कानों के सामने सुनाई भी दे रहे, सब कुछ होता है, पर हमारे दिलों पर इसका असर नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए कि गुनाह करते 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 हमारे दिल सख्त हो गए, दिल सख्त हो गए। अबे जो दिल सख्त हो गए तो हमारी इबादतें, हमारे सजदे, हमारे सर से एक बारिश ऊपर भी नहीं है। बंदा सजदे में सर रखे उसे अल्लाह की मारिफत नसीब हो। बंदा सजदे में सर रखे खौफे खुदा नसीब हो। बंदा सजदे में सर रखे अल्लाह के नूर की तजल्ली देखे। अल्लाह से मांगो, हर चीज का इलाज है। कपड़ा गंदा होगा उसका इलाज है साबुन डालो, निरमा। आजकल तो जबरदस्त वाशिंग मशीन, निरमा डालो, फिराओ, कपड़ा पाक। लोहा जंग लग गया, आग की भट्टी,